علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اس پوری کائنات کے خالق اور مالک ہے۔ سب کچھ انہوں نے بغیر نمونے کے بنایا ہے۔ بنانے میں کسی کا مشورہ بھی شامل نہیں ہے، اور ساری مخلوق میں سب سے مکرم اور مشرف انسان ہے۔ ابتدا انسان کی مٹی سے ہے۔ پہلے مٹی سے غذائیں نکلتی ہیں، ان غذاؤں سے خون بنتا ہے، اس خون سے بے حیثیت پانی کا قطرہ بنتا ہے، اور وہ قطرہ جب رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے تو 3 اندھیریوں میں اللہ پاک انسان کی تخلیق فرماتے ہیں۔ 3 اندھیریوں میں تخلیق فرماتے ہیں، اور وہ مصور ہیں، لا تعداد بے حساب تصویریں بناتے ہیں۔ سب انسانوں کی ناک اپنی جگہ پر ہے، آنکھیں اپنی جگہ پر ہیں، کان اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سب کی شکلیں مختلف ہیں۔ کبھی کبھی اپنی قدرت دکھانے کے لیے ایک جیسے بھی بنا دیتے ہیں، لیکن بہت کم فرق وہاں بھی ہوتا ہے۔ تو بنانے والے ایک اللہ ہے، اور اللہ پاک لامحدود خزانوں کے مالک ہیں۔ ان کے پاس خوشیوں کے بھی خزانے ہیں، راحتوں کے خزانے ہیں، عزتوں کے خزانے ہیں۔ خزانے ایسے خزانے جن میں سے جو کچھ انسان مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، سارے انسان جمع ہو جائیں، جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، جو دل میں آئے مانگ لیں۔ اب ظاہر ہے بادشاہتوں والے اس کے اعتبار سے مانگیں گے، اور کارخانوں والے اس کے اعتبار سے مانگیں گے، اور زمیندار اس کے اعتبار سے مانگیں گے، باغوں والے اس کے اعتبار سے مانگیں گے، سائنس والے اس کے اعتبار سے مانگیں گے۔ جو مانگنا ہو مانگ لیں، اور اللہ پاک سب کے مانگنے کو، سب کی طلب کو، سب کی درخواست کو، سب کی دعا کو ایک ہی وقت میں سن لیں گے۔ یہ نہیں کبھی باری باری لائن میں آؤ، ایک ہی وقت میں سب کی درخواست کو سن لیں گے، اور ایک ہی وقت میں سب کو دے دیں گے۔ پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے اور نکالا جائے تو اس کے ناکے میں تھوڑا سا پانی لگ جائے گا۔ یہ پانی سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے اس کی، لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اتنا کچھ انسان کو دینے کے لیے بنایا ہے کہ انسان نہ یہاں پر اس کو سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کا گمان ہی کر سکتا ہے، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ معمولی سی مثال ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے رحم میں اگر کسی بچے کو یہ بتایا جائے کسی طرح سے
کہ دنیا میں جا رہے ہو، دنیا میں یہ ہے، تو اس کی سمجھ میں آئے گا۔ یہاں کے پہاڑ، یہاں کے سمندر، یہاں کی مچھلیاں، یہاں کے جانور، یہاں پہ انسانوں کی تعداد، کوئی چیز سمجھ میں آنے والی بچے کی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ہماری سمجھ میں جو اس دنیا کے بعد عالم ہے، یقینی ہے، جو آتا ہے انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا، اور یہاں سے اپنی مرضی سے کوئی نہیں جاتا۔ اپنی مرضی سے نہ آنا ہے نہ جانا ہے۔ تھوڑا سا وقت رکھا ہے اس دنیا کا، بہت تھوڑا سا وقت ہے۔ قیامت کا ایک دن جو بعض کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی 2-3 منٹ بنتی ہے۔ اصل جگہ رہنے کی وہ ہے، اصل جگہ۔ وہاں جو نعمتیں ملیں گی کبھی واپس نہیں لی جائیں گی۔ نعمتوں میں اضافہ تو ہوتا رہے گا، کمی کبھی نہیں آئے گی۔ آدمی دیکھے گا بڑا رنگین خوبصورت بادل ہے، اور اس میں سے اس کے لیے حور نکل آئے گی، ایسی حور جو اس کے پاس پہلی نہیں ہوگی۔ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو فرمایا کہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی، اور اس جنت کی ایک لکڑی کے برابر زمین اس پوری دنیا سے زیادہ قیمتی۔ اب پوری دنیا کی کیا قیمت ہو، پوری جنت کی کیا قیمت ہوگی؟ اس کے سنگریزے ہیرے اور جواہرات ہوں گے، اس کے مکان سونے اور چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے ہوں گے، اس کے مکان سونے اور چاندی، اور ان کے اندر گارا عبیر اور مشک کا ہوگا، کستوری کا ہوگا۔ وہاں پر وہ نعمتیں ملیں گی جو کبھی واپس نہیں لی جائیں گی، وہ عزت ملے گی جو کبھی ذلت سے نہیں بدلے گی، وہ راحت ملے گی جو کبھی تکلیف سے نہیں بدلے گی، وہ خوشیاں ملیں گی جو کبھی غم سے نہیں بدلیں گی، وہ صحت ملے گی جو کبھی بیماری سے نہیں بدلے گی، وہ جوانی ملے گی جو کبھی بڑھاپے سے نہیں بدلے گی۔ وہ دینے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو بنایا۔ ساری مخلوق میں اللہ کے خزانوں سے سب سے زیادہ لینے کی استعداد انسان میں رکھی۔ یہ جو ادنا درجے کا جنتی ہے، جس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی، 80 حوریں ملیں گی، اور وہ جنت جس کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے، برابر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ جنت جس کے 500 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر 5000 حوروں کے محلات ہیں، ہر دروازے پر 5000 حوروں کے محلات ہیں، وہ جنت تو آپ کو نبی کو ملے گی، مبارک ہو اے قبر والے، وہ جنت آپ کو مبارک ہو۔ اور پھر کہا یا صدیق کو ملے گی۔ صدیق وہ ہے جو جہاں نبی کا قدم پڑا وہیں قدم پڑا، نبی کی نقل، نبی کی پوری نقل۔ یا وہ صدیق کو ملے گی، اور کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کی طرف رخ کر کے کہ مبارک ہوئے قبر والے، وہ جنت آپ کو مبارک ہو۔ اور پھر کہا یا شہید کو ملے گی، یا شہید کو ملے گی۔ اور پھر یہ فرمایا اے عمر، تیرے لیے یہاں مدینے کے جانثاروں کے بیچ میں شہادت کہاں سے آئے گی؟
یہاں مدینے کے جانثاروں کے بیچ میں شہادت کہاں سے آئے گی؟ اور دعا مانگتے تھے کہ اللہ اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر کی موت عطا فرما۔ یہ ان کی کرامت تھی کہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، مدینے میں موت اور شہادت کی موت۔ تو وہ جنت جس ادنا سے ادنا درجے کی جنت دنیا سے 5 گنی بڑی، تو وہ جنت جس میں 80 حوریں نہیں 25 لاکھ حوریں ہوں گی، 500 دروازے اور ہر دروازے پر 5000 حوروں کے محلات۔ وہ محلات کیسے ہوں گے؟ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا میں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، سب کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، 10 صحابہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو حضور نے کسی ایک کا نام لینے کے بجائے یہ فرمایا، جو تم میں سے آخرت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو۔ سمجھدار وہ ہے جس نے جہاں رہنا ہے وہاں کی تیاری کرے۔ یہاں محل بنا لیں تو چھوڑ کے جانا ہے، وہی 2 گز زمین ملے گی۔ یہاں کارخانے بنا لیں، یہاں ملک بنا لیں، بادشاہتیں بنا لیں، لیکن کتنے بادشاہ ہیں گزرے ہیں جن کا آج دنیا میں ذکر بھی موجود نہیں، جن کی قبروں کے نشان بھی نہیں، اور نشان ہوں بھی تو کیا، نشان ہوں بھی تو کیا۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے۔ آخرت کی تیاری پر ڈالنے کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ یہ بتانے کے لیے آئے کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، کس نے بنایا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ یہ کوئی آنکھوں سے دیکھ کر نہیں بتا سکتا۔ انسان کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ آنکھوں کے دیکھے پر یقین کرتا ہے، حالانکہ آنکھوں سے حقیقت نظر نہیں آتی۔ اس انسان میں 2 چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم تو سارا نظر آتا ہے، لیکن روح کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ حالانکہ روح نکل جائے تو یہ جسم مٹی کا ڈھیر ہے، یہ جسم مٹی کا ڈھیر ہے۔ اس کے لیے حکم دیا گیا کہ اپنے جنازے کو دفنانے میں جلدی کرو، جنازے کو دفنانے میں جلدی کرو، ورنہ یہ گلنا، سڑنا، پھولنا، پھوٹنا شروع ہو جائے گا۔ جسم نظر آتا ہے، دیکھنا آنکھ سے نظر آتا ہے، سننا کانوں سے نظر آتا ہے، بولنا زبان سے نظر آتا ہے، لیکن جب روح نکل جائے تو زبان اپنی جگہ ہے، کان اپنی جگہ ہیں، آنکھیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آنکھیں دیکھتی نہیں، کان سنتے نہیں، زبان بولتی نہیں۔ جو حقیقت ہے وہ نگاہ سے چھپی ہوئی ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ جب تک اللہ چاہتے ہیں یہ جسم کا نظام چلتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، لیکن جب اللہ کا فیصلہ بدل جائے، اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ جائے، جب فرشتہ
روح قبض کرتا ہے تو قریب کھڑے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، بیوی بھی نظر نہیں آتی، ماں باپ بھی نظر نہیں آتے۔ جب آخرت کا عالم کھلتا ہے تو اس دنیا کے عالم سے پردہ ہو جاتا ہے۔ آخرت کا عالم جب کھلتا ہے تو دنیا کا عالم پردے میں چلا جاتا ہے، پھر بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اولاد یتیم ہو جاتی ہے، خود میت بن جاتا ہے، جنازہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہتے فلاں کو اٹھاؤ، جنازے کو اٹھاؤ۔ یہ بہت حقیقت اللہ پاک جس پر کھول دیں، اور اللہ ہم سب پر حقیقت کھول دیں، یہ بہت ناپائیدار دنیا ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان لینے والے نے امتحان بھی آسان رکھا ہے، اور رہبری کے لیے نبیوں کو بھی بھیج دیا ہے۔ سارے نبی یہ بتانے کے لیے آئے کہ انسان کو اللہ نے بنایا، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ بنا ہوا ہے اس سے ہمیں جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ سورج نظر آتا ہے، یہ سورج کس نے بنایا؟ یہ سورج روزانہ وقت پر نکلتا ہے، وقت پر ڈوبتا ہے، اسی میں سردی بھی آتی ہے، اسی میں گرمی بھی آتی ہے، اسی میں راتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اسی میں دن بھی بڑے ہوتے ہیں، اس میں برسات بھی آتی ہے۔ یہ سارا نظام اللہ پاک نے چلایا ہے، اور جو ہم دیکھتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے، اور جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ بہت زیادہ ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے دیکھنے کی تو حالت یہ ہے کہ اگر ہتھیلی پر تل رکھا ہوا ہو تو تل کے نیچے کیا ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ 6 رخ ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے، دائیں بائیں سامنے پیچھے اوپر نیچے، ایک رخ پر دیکھ سکتا ہے آدمی۔ اگر دائیں طرف دیکھتا ہے تو باقی رخ اوجھل ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے کی ہماری حالت یہ ہے۔ سننے کی حالت یہ ہے کہ 4 آدمی ایک ساتھ بولیں تو ایک کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، ایک کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، مجبور ہے۔ بہت تھوڑا سا ہمیں موقع دیا ہے امتحان کا۔ امتحان اس میں ہے کہ ہم بنی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں یا بنانے والے کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں۔ بنی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھ کر چلیں گے، یہ مٹنے کے لیے ہے، یہ ختم ہونے کے لیے ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں دینا، اس لیے کہ دنیا ختم ہونے کے لیے، اور عملوں کا بدلہ باقی رہنے کے لیے۔ تو ختم ہونے والے میں باقی رہنے والا کیسے آئے گا؟ یہ دنیا تو ختم ہونے کے لیے، عمل کا جو اجر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو، کبھی ختم نہیں ہو۔ دنیا میں رونگے کی طور پر کچھ دے دیتے ہیں، عمل کے اوپر دنیا میں بھی مل جاتا ہے، جو لگے ہوئے تو نا بورڈ کہ 2 خریدیے تیسرا مفت میں، 2 خریدیے تیسرا مفت میں۔ بچے کو وہ سودا لینے جائے تو پنساری جو ہے، دکاندار جو ہے، وہ ایک ٹافی بھی دے دیتا ہے، وہ رونگا، اس کو رونگا کہتے ہیں، رونگے کے طور پر ملتا ہے۔ یہاں پر کسی بھی عمل کا بدلہ لینے کی دنیا میں استطاعت ہی نہیں ہے۔ فنا ہونے والا باقی رہنے والے کو کیسے رکھے گا؟ تو انبیاء علیہ السلام نے سب نے اس بات پر کوشش کی کہ انسان اپنے یقین کو اللہ کے ساتھ جوڑ لے، اللہ کو پہچانے، اللہ کی طرف جھکے، اللہ کی طرف دوڑے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے،
جو ایک اللہ کو راضی کر لے گا باقی ساری دنیا کو اللہ راضی کر دے گا، اور جو ایک اللہ کو ناراض کرے گا باقی ساری دنیا کو اللہ اس سے برگشتہ کر دے گا، اس سے ناراض کر دے گا۔ ایک اللہ کو سامنے رکھنا ہے، ایک اللہ، وہی معبود ہے، وہی دل لگانے کے قابل ہے، وہی ماتھا ٹیکنے کے قابل ہے، وہی دعا مانگنے کے قابل ہے، وہ ہر مانگنے والے کی سنتا ہے، ہر مانگنے والے کی سنتا ہے۔ جو ایمان والا مانگے گا اللہ پاک اس کی قبول فرمائیں گے۔ قبولیت کی کئی شکلیں ہیں، کوئی بلا اتر رہی ہے اس دعا کے بدلے میں اس بلا کو روک دیا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس نے دعا مانگی اور وہ چیز مل گئی، اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ پاک قیامت میں بندے سے پوچھیں گے کہ تو نے مجھ سے فلاں فلاں چیز مانگی تھی، مل گئی تھی کہ مل گئی تھی، اور فلاں چیز مانگی تھی مل گئی تھی، نہیں وہ تو نہیں ملی تھی، اس کے بدلے میں یہ لے۔ اتنا دیں گے کہ وہ کہے گا کاش مجھے دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی، کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ انسان سب سے زیادہ مشرف اور مکرم مخلوق ہے، اور اللہ نے بہت دینے کے لیے بنایا ہے، اتنا دینا ہے یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک پوچھیں گے مانگو، اور کیا مانگتے ہو؟ تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مانگے کیا۔ اس وقت علماء کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے جی کیا مانگے، علماء کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا مانگے۔ اللہ ہر انسان کو، یہاں جو دنیا میں چھوٹا بڑا کا فرق ہے، مالدار غریب کا فرق ہے، حاکم محکوم کا فرق ہے، یہ اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ نظام بنایا ہے، حکمت بنائی ہے، حکمت سے بنایا ہے نظام کہ بعض کو زیادہ دیا ہے، بعض کو کم دیا ہے، بعض کو بعض کی خدمت پہ لگا دیا اور بعض کو بعض کی مدد میں لگا دیا۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ خدمت کرتا ہے، جس کے پاس ہے وہ اس کا معاوضہ دیتا ہے۔ دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے، اور وہ بہت حکیم ہے، بہت حکیم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر زیادہ دے دیا تو یہ سرکشی پر آ جائے گا، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک آدمی سے اگر سب کچھ لے لیا تو یہ ناشکری پر آ جائے گا، نافرمانی پر آ جائے گا۔ طبیعتیں بھی انہوں نے بنائی ہیں، مزاج بھی انہوں نے بنائے ہیں، ساری کائنات، اور سب کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ جو کچھ دلوں میں وسوسے اٹھتے ہیں اللہ کو ان کی خوب خبر ہے، فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ ان کہتے ہیں فرشتے، آدمی نے نیک کام کی نیت کی، فرشتے وہ نیکی لکھ لیتے، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ نیک کام کی نیت کرنے سے ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے اور فرشتے اس خوشبو کو پہچانتے ہیں۔ ہم گلاب کی، مولسری کی، موتیا کی، چمیلی کی خوشبوؤں کو پہچانتے ہیں، فرشتے خوشبو کو پہچانتے ہیں اور اس کی نیت کی خوشبو کو لکھ لیتے ہیں۔ جو نیت کی ہے اس عمل کو لکھ لیتے ہیں، عمل کرتا ہے تو کم سے کم 10 گنا لکھتے ہیں، اور زیادہ دینے پر آ جائیں اللہ پاک کسی کے اخلاص کی برکت سے زیادہ دینے پر آئے، 700 گنا دے دیں، 7,000 گنا دے دیں، 70,000 گنا دے دیں، لاکھوں گنا دے دیں، کروڑوں گنا دے دیں، بے حساب دے دیں، ان کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی کمی نہیں، بے حساب دیتے۔
ان اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، اور سب سے آخر میں سب کے سردار ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ جو سارے نبی لے کر آئے اس سب کا خلاصہ لے کر آئے، اور اس پر مزید بھی لائے، اور آسان کر کے دیا گیا۔ آپ کو دین دیا گیا، آسان کر کے دیا گیا۔ سب کچھ جو پہلے نبی لائے، حضور نے فرمایا، آپ کے ارشاد کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ پہلے نبیوں نے جتنا کچھ آخرت کے لیے بتلایا ہے، میں نے تم کو اس سب سے زیادہ بتلایا ہے۔ آخرت کے احوال میں نے تم کو اس سب سے زیادہ بتلایا ہے۔ آپ کی امت کو پہلے نبیوں کی بعثت جو تھی وہ اکیلے مبعوث ہوتے تھے، کہیں 2-3 بھی بھیجے گئے، بعض نبی مبعوث ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری بعثت ہے، دوہری بعثت ہے۔ آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کی پوری امت کو بھی مبعوث کیا گیا، آپ کی پوری امت کو بھی مبعوث کیا گیا۔ دیکھیے اللہ رب الناس ہیں، علماء فرماتے ہیں جہاں پہ الف لام آ جاتا ہے نا، ناس الناس، الناس میں پھر استثناء نہیں رہتا، سب کے رب ہے۔ کوئی انسان اللہ کی ربوبیت سے باہر ہے؟ کوئی انسان اللہ کی ربوبیت سے باہر ہے؟ قرآن ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس قرآن کو اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے پڑھا، اور قیامت کے دن اسی قرآن کو سامنے رکھ کر حساب کیا جائے۔ حساب اسی قرآن کو سامنے رکھ کر کیا جائے۔ ہدی للناس ہے، حضور کافۃ للناس ہے، کافۃ للناس بشیرم و نذیرا، بشارتیں دینے والے بھی اور ڈرانے والے۔ خوفناک چیزوں سے، جیسے ماں بچہ آگ پر ہاتھ ڈالنے لگے تو ماں اس کو کیسے ڈرائے گی؟ وہ شفقت اور محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اس کو آگ سے دور رکھے گی۔ حضور نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، اور اس امت کو فرمایا گیا اخرجت للناس، اللہ رب الناس، حضور کافۃ للناس، قرآن ہدی للناس، اور یہ امت اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، سارے انسانوں کے لیے اس امت کو نکالا گیا ہے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے ضرورتوں کا پورا کرنا اپنا اصلی کام بنایا ہوا ہے۔ کھانا، لباس، مکان اور شادی، کھانا، لباس، مکان، شادی، اور ایک چیز کیا ہے جی؟ نہیں، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، اور سواری، یہ 5 ضرورتیں ہیں، اور ہماری ساری زندگی انہی کے اندر گھومتی ہے۔ اسی کی فکر کے ساتھ سوتے ہیں، اسی کی فکر کے ساتھ اٹھتے ہیں، اسی کے لیے دفتر یا دکان یا کارخانے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ فکر یہی ہے، کھانا اچھے سے اچھا ہو جائے، لباس اچھے سے اچھا ہو جائے، مکان اچھے سے اچھا ہو جائے، سواری اچھی سے اچھی مل جائے، شادی اچھی سے اچھی جگہ ہو جائے۔ یہ ضرورت ہے،
اور ضرورت اس کو کہتے ہیں جس کے پورا نہ ہونے سے ضرر ہو. کھانا نہ ملے تو ضرر ہوگا، اگر بالکل لباس نہ ہو تو ضرر ہوگا، سفر میں اگر سواری نہ ہو تو ضرر کا احتمال ہے. شادی ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے. تو یہ جو ضرورتیں ہیں، اب ایک تو ان کا ضرورت کا درجہ ہے اور ایک خواہش کا درجہ ہے. خواہش اللہ پاک نے رکھی ہے جنت والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر ایک آدمی کو ایک وادی، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں. دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں. اگر ایک وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے تو یہ دوسری کی تمنا کرے، اور دو مل جائیں کافی ہو جائے گی، تیسری کی تمنا کرے. اور فرمایا کہ آدمی کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. آدمی کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. ایک ہے ضرورت کا درجہ، ایک ہے خواہش کا درجہ. ضرورت کھانے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. جب اس زمانے میں مشقت، مجاہدہ، سارے دن لوگوں کے مسئلوں میں پھرنا، لوگوں کے مسئلوں کو نمٹانا، جماعتیں بھی بھیجنی، جماعتوں کے حالات بھی سننے، علاقوں کا بھی انتظام کرنا، اور رات کو مدینے کی گلیوں میں پھر کر پہرا دیتے تھے کس گھر میں کیا ہو رہا ہے. باہر سے کوئی مہمان، کوئی مسافر آیا ہوا تو کس حال میں ہے. جسم کا رنگ بدل گیا تھا، کھال خشک ہو گئی تھی. نہ کھانے کا اہتمام، نہ پہننے کا اہتمام. کپڑے کے اندر جوڑ لگے ہوئے ہیں، پیون لگے ہوئے ہیں، 12 پیون بھی لگے. امیر المومنین ہے، امیر المومنین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھا کہ سخت گرمی ہے، جھکڑ چل رہے ہیں، ریت اڑ رہی ہے. یہ کوئی آدمی ریت میں کون چلا آ رہا ہے؟ قریب آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر ہیں. ارے عمر کیا کر رہے ہو؟ یہاں سائے میں تو آ جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کہ بیت المال کے چند اونٹ گم ہو گئے ہیں، ان کی تلاش میں نکلا ہوں. حضرت عثمان نے عرض کیا کہ آپ بیٹھ جائیے، میں اپنے غلام کو بھیج دیتا ہوں، وہ جا کے اونٹ لے آئے گا. وہ جا کر اونٹ تلاش کر کے لے آئے گا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ قیامت کے دن جواب تمہارے غلام کو نہیں دینا ہوگا، مجھے دینا ہوگا، مجھے دینا. تو دن رات مجاہدہ. مدینہ منورہ والے اکابر مشورے والے، ان کو فکر ہوئی کہ یہ تو اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں گے، تو ان کے پاس چلیں، بات کریں. لیکن بات کون کرے؟ بات کرنے کی کس میں ہمت؟ تو سوچا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر کی بیٹی بھی ہیں اور ام المومنین بھی ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ بھی ہیں، ان سے چل کے بات کرتے ہیں. وہ اگر کہیں گی تو شاید مان جائیں. ان سے جا کے بات کی کہ اس طرح سے انہوں نے اپنی جان پر مشقت باندھ رکھی ہے، نہ کھانے کا کوئی ٹھیک ہے، نہ لباس کا کوئی، نہ بستر کا کوئی. درخت کے نیچے پتھر سر کے نیچے رکھ کے آرام کر رہے. کیا کریں؟ ان کو راضی کیا جائے، کچھ کھانے کا اپنا نظم بنا لیں، کچھ پہننے کا نظم بنا لیں، کچھ آرام کا نظم بنا لیں، راضی کیا جائے. اچھا میں بات کروں گی، اور دیکھیے ہمارا نام نہ لیجیے گا، ہمارا نام نہ لیجیے گا. ہاں جب راضی ہو جائیں پھر بے شک نام لے لیں.
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت افسر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی. حضرت عمر نے فرمایا کس نے کہا ہے یہ, کس نے کہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی نام بتانے کی اجازت نہیں ہے, نام بتانے کی اجازت نہیں ہے. فرمانے لگے اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ کس نے یہ بات کہی ہے تو ایسی سزا دیتا کہ چہرے بدل دیتا, ان کے چہرے بدل دیتا. تم بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گھر میں کون سا بہترین کھانا کھایا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بغیر چھنے جو کے آٹے کی روٹی ہمارے ہاں چھنی اس وقت تک آئی نہیں تھی, چھاچھ پر پھٹک کر پھونک سے پنکے اڑا دیتے تھے اور اس روٹی پکا لیتے تھے. بغیر چھنے جو کے آٹے کی روٹی ہم نے پکائی تھی اور اس میں گھی کے برتن کی تلچھٹ جو نیچے رہ جاتا ہے نا, اس میں تھوڑی سی کھٹاس بھی آ جاتی ہے, تھوڑی سی مہک بھی آ جاتی ہے, تھوڑی سی کھٹاس مہک آ جاتی ہے, اس میں لسی ملی بھی ہوتی ہے. تو وہ ہم نے اس گرم گرم روٹی پر چپڑ دی. حضور خود بھی اس کو مزے لے کے کھا رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلا رہے تھے. یہ ہے بہترین کھانا جو حضور نے میرے گھر میں کھایا ہے. یہ ہے بہترین کھانا جو حضور نے میرے گھر میں کھایا. بہترین لباس کون سا تھا؟ 2 یمنی چادریں تھیں جو جمعے کے دن یا کسی وفد کے آنے کے موقع پر زیب تن فرما لیا کرتے تھے. بہترین بستر کون سا تھا؟ حضور کی ایک ایک چیز کو یاد دلا رہے, خود بھی رو رہے ہیں, ام المومنین کو بھی رلا رہے ہیں, وہ بھی رو رہی ہیں, یہ بھی رو رہے ہیں. وہ بہترین بستر کون سا تھا؟ ایک موٹا کپڑا تھا, اس کو سردی میں آدھا بچھا لیتے تھے, آدھا اوڑھ لیتے تھے, اور گرمی میں ہم دوہرا کر کے بچھا دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہم نے اس کی 4 تہہ کر دی تو صبح کو حضور نے فرمایا رات کو کیا بچھا دیا تھا؟ کہ جی وہی کپڑا تھا, اس کو 4 تہہ کر دیا تھا. فرمایا کہ جیسے پہلے تھا ویسے کر دو, اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع ہوتی ہے, رات کو اٹھنے میں رکاوٹ بنتی, ویسے ہی کرتے. ایک ایک چیز یاد دلائی اور خود بھی روتے رہے, ان کو بھی رلاتے رہے. آخر میں یہ فرمایا کہ جو تمہارے پاس آئے تھے ان سے یہ کہہ دینا کہ ایک راستہ چلنے والا راستے پر چلا اور منزل کو پہنچ گیا, دوسرا اس کے پیچھے چلا, وہ بھی اس کے پاس پہنچ گیا. اب میرا نمبر ہے, اگر میں ان کے پیچھے چلوں گا تو ان کے پاس پہنچوں گا, اگر ان کے پیچھے نہیں چلوں گا تو کیسے ان کے پاس پہنچوں گا؟ ایک ہے محترم بھائی دوستو ضرورت کا معاملہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم گیہوں کے آٹے کی روٹی چھوڑ کر جو کے آٹے کی روٹی پر آ جائے, یہ نہیں عرض کر رہا, لیکن قیمتی وہ ہے جو حضور نے کیا ہے. ہمارے دسترخوانوں پر 2-2, 3-3, 4-4 کھانوں کا ہونا یہ قیمتی نہیں ہے. قیمتی حضور کا دسترخوان ہے, قیمتی حضور کا گھر ہے. سواری آپ نے دراز گوش پر بھی کی ہے, گدھے پر بھی سواری کی ہے. قیمتی حضور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی قیمت یہ پوری دنیا نہیں ہو سکتی. آج ہمارے پاس موقع ہے جتنی 24 گھنٹے کی ساری سنتوں کو اختیار کریں, کچھ نہیں جاتا. ہم مزین ہو جائیں گے, ہمارے اعمال مزین ہو جائیں گے, سنتوں کا نور ہمارے اندر آ جائے گا, اور جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس پر شکر کریں گے, اس پر ناشکری نہیں کریں, اس پر شکر کریں. اور جو کچھ نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان نعمتوں کو شرمندگی کے ساتھ استعمال کریں.
ہمارے آقا کیا کھاتے تھے، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہمارے آقا کیا پہنتے تھے، ہم کیا پہن رہے ہیں، ہمارے آقا کا گھر کیسا تھا، ہمارا کیسا ہے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر للچائیں گے نہیں، بلکہ حضور کو دیکھ کر شرمائیں گے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اپنی قربانیوں اور مجاہدوں کو صحابہ کرام کی قربانیوں کے سامنے پیش کرو گے تو شرما جاؤ گے، شرما جاؤ گے۔ تو محترم بھائی بزرگ اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے، آپ نے اپنی امت کو دین بھی دیا اور دین کی محنت بھی دی۔ میں مثال سے عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے کارخانہ بنانے کی محنت، کارخانہ جب بن جائے چل جائے تو وہ دوسری محنت شروع ہو جاتی ہے، بناتے بناتے اور محنت ہوتی ہے، باغ بنانے کی محنت، مکان بنانے کی محنت۔ دین جو دنیا میں آتا ہے، انسانوں کی زندگی جو غلط یقین سے صحیح یقین کی طرف پلٹتی ہے اور غلط عملوں سے صحیح عملوں کی طرف پلٹتی ہے۔ محترم بھائی بزرگ اور دوستو، آپ بتا دیں کوئی دنیا میں ادارہ ایسا ہے جو جھوٹے کو سچا بناتا ہو؟ کوئی ادارہ ایسا ہے جو خون بہانے والے کو خون کی حفاظت کرنے والا بناتا ہو؟ کوئی ادارہ ایسا ہے، کوئی شخص، کوئی ادارہ ایسا ہے جو خیانت کرنے والے کو امین بنا دیتا ہو؟ ظلم کرنے والے کو عادل بنا دیتا ہو؟ کوئی ادارہ ہے؟ ہمارے بھائی خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ البانیہ گئے، ایک ملک میں گئے، وہاں پر انہوں نے، پہلے کی بات ہے سن 64 کی، 1964 کی، تو انہوں نے پوچھا ہوٹل کے مینیجر سے کاؤنٹر پر کہ جی یہاں کوئی مسجد ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ مسجد ہے، پتہ لکھ کے دے دیا، فلاں نمبر ٹرام میں بیٹھ جائیے، فلاں جگہ اتریے، وہاں سے آگے جا کے معلوم کر لیجیے گا، وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ اس میں بیٹھ گئے۔ جب وہاں پہ اترے تو ایک قسمت سے ان کو انگریزی جاننے والا انجینئر مل گیا، اس سے بات کی، اس نے کہا ہاں آئیے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ راستے میں اس نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہمارا سپریم کورٹ ہے، ہمارا سپریم کورٹ ہے، اور اس میں اتنے بڑے، نیا بنا ہے، اور اتنے بڑے بڑے چیمبرز ہیں، اور اتنی بڑی بڑی کورٹ رومز ہیں، اور ایسا ساؤنڈ سسٹم ہے۔ خوب اس نے اس کی تعریفیں کی، وہ سنتے رہے، اچھا اچھا، وہ جو چیز بڑی کر کے کہے وہ کہ اچھا۔ جب وہ سب کچھ اپنی کہہ چکا تو بھائی خدا بخش صاحب نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر انصاف کا کیا حال ہے، انصاف کا کیا حال ہے؟ تو اس نے اپنی گردن جھکا لی اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا کہ یہ نہ پوچھیے۔ انصاف کے نام پر کروڑوں ڈالر خرچ کر کے عمارت تو بنا دی، لیکن انصاف اس لوہے سے اور سیمنٹ سے تو نہیں نکلے گا، اس لکڑی سے اور دروازوں سے تو نہیں نکلے گا، انصاف تو آدمی میں سے نکلے گا۔ اگر آدمی میں انصاف ہے تو وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے بھی انصاف کر دے گا، چٹائی پر بیٹھ کے بھی انصاف کر دے گا، اور آدمی میں انصاف نہیں ہے تو لاکھوں اور کروڑوں ڈالر کی عمارت سے تو انصاف نہیں نکلے گا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ انسان بنانے کے لیے نبی محنت کرتے تھے، اور اس نبی کی محنت میں 4 چیزیں تھیں۔ ایک تو دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کرنے والے ہیں،
ہر چیز سے ہمیں جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے وہ اللہ کر رہے ہیں. اللہ کے بغیر، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اور اللہ اپنے غیر کے بغیر جو چاہے کر دے. اپنے غیر کے بغیر اللہ جو چاہے کر دے. اللہ کے بغیر، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اس کی تفصیل ہے، قرآن پاک بھرا ہوا ہے. قرآن پاک بھرا ہوا ہے. اور محترم بھائی دوستو، وقت کا خیال کرنا پڑتا ہے. دوسری چیز، نبیوں کی ایک تو دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی بڑائی کی طرف بلانا، اللہ کی ربوبیت کی طرف بلانا، اللہ پاک کی قدرت کی طرف بلانا. اللہ کی ہر صفت کے ساتھ 3 صفتیں جڑتی ہیں. ہر صفت کے ساتھ اللہ عزت دینے والے ہیں، اپنی قدرت سے عزت دیتے ہیں. چاہے جھوپڑی میں بیٹھنے والے کو عزت دے دے اور چاہے محل میں بیٹھنے والے کو ذلیل کر دے. محل میں رہنے والے کو ذلیل کر دے. عزت اللہ کیا ہے؟ اپنی قدرت سے دیتے ہیں. عزت دینے میں بہت بڑے ہیں اور عزت دینے میں کسی کے محتاج نہیں. اللہ حفیظ ہیں، حفاظت کرنے میں بہت بڑے ہیں. اپنی قدرت سے حفاظت کرتے ہیں اور حفاظت کرنے میں وہ کسی کے محتاج نہیں. ان کو کسی کی ضرورت نہیں. اپنی قدرت سے حفاظت کرتے ہیں. اللہ کی طرف بلانا. اور دوسری چیز، عملوں کا علم دینا. چیزوں کا علم مشاہدے سے مل جاتا ہے، لیکن یہ تابع کا علم جس کی تابع ہے اس کا علم. قرآن پاک جیسے میں نے عرض کیا، اس زمین و آسمان، اس دنیا کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے پڑھا گیا اور قیامت کے دن اسی پر فیصلے. یہ بدلنے والا علم نہیں. اس میں سچ میں کامیابی ہے، یہ بدلے گا نہیں. ظلم میں ہلاکت ہے، یہ بدلے گا نہیں. یہ بدلے گا نہیں. اس کا علم، عمل، کس عمل سے کیا ملے گا. انسان کا جسم عملوں کی مشین ہے. عملوں کی مشین ہے. ہم ہاتھ سے لیتے دیتے، پیروں سے چلتے ہیں، منہ سے کھاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں. عمل بن رہے ہیں اور ہر عمل کی قیمت ہے. ہر عمل کی قیمت ہے. عمل کا ایک ایک ذرہ ساتھ لے کر جائیں گے اور دنیا کا کوئی ذرہ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے. قبر میں جو جنازہ پہنا کر لے جاتے ہیں وہ اکرام کے لیے ہے کہ ساری زندگی اس کا سطر ڈھکا رہا، قبر میں اس کو بے سطر، اس کا سطر کھول کے نہ لٹایا. اکرام کے لیے. بنی آدم ہے، اکرام ہے انسان. ورنہ یہ کفن کام آنے والا نہیں. حضور نے فرما دیا اگر اللہ پاک راضی ہیں جنت کا کفن لا کے پہنا دیا جائے گا، اور اگر اللہ پاک ناراض ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں، جہنم کا کفن لا کے پہنا دیا جائے گا. آگے سارا معاملہ عمل پر ہوگا، کسی چیز پر نہیں ہوگا. آدمی کہے گا بہت میں نے کمایا، بہت چھوڑ آیا، اے اللہ مجھے ایک موقع دے دیجئے، میں جا کے سارا آپ کے نام پر خرچ کر کے آ جاؤں گا. اللہ پاک فرمائیں گے یہ تو ہونا ہی نہیں. یہ تو ہم نے پہلے تمہیں بتا دیا تھا کہ زندگی صرف ایک دفعہ ملتی. زندگی صرف ایک دفعہ ملتی. تو یہ اللہ کی طرف بلانا اور اللہ والا علم دینا اور اللہ کی اور تزکیہ کرنا، برائیوں کو نکالنا، خوبیاں بھرنا، جھوٹ کو نکالنا، سچ بھرنا، ظلم کو نکالنا، عدل بھرنا.
بے حیائی کو نکالنا، حیا بھرنا، بد اخلاقیوں کو نکالنا، اخلاق والے بنانا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ غفلت سے نکالنا، اللہ کی یاد والا بنانا، یہ کام۔ اور چوتھا کام خدمت کرنا، عبادت اور خدمت، دعوت، تعلیم، عبادت اور خدمت، یہ تو اصل کام ہے، جس کے لیے کیا فرمایا؟ اخرجت للناس، تم سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیا کرنا ہے؟ دعوت دینی ہے۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے کار نبوت کے فرائض بیان کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ کار نبوت کے فرائض ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سکھائے ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ جتنا دین سکھانے پر حضور نے قوت اور وقت لگایا ہے، دین کی محنت سکھانے پر اس سے زیادہ قوت اور وقت لگایا ہے۔ دین کی محنت سکھانے پر اس سے زیادہ وقت لگایا، اس سے زیادہ قوت لگائی۔ دین آپ نے زندگی کے ہر شعبے کا دیا، حاکم کا، محکوم کا، فوج کا، عوام کا، غریب کا، امیر کا، مرد کا، عورت کا، جوان کا، بوڑھے کا، سب کا دین دیا ہے۔ اور جتنا دین دیا ہے، اس دین کو وجود میں لانے کے لیے محنت اس سے زیادہ سکھائی۔ اس محنت پر پوری امت کو لانا ہے، اس محنت پر امت کے ایک ایک فرد کو تیار کرنا ہے۔ ابھی تو کیا کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے 4 مہینے دیں گے، 4 مہینے تو انشاءاللہ دیں گے، لیکن وقت آنے پر۔ حالانکہ وقت تو آج ہے، کل کا پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کل تک رکھوں گا؟ وقت تو آج ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، شیطان لمبی عمر دکھاتا ہے، کر لیں گے، کر لیں گے۔ اس کام کے لیے ہر امتی کو تیار کرنا، اس کے لیے ہر مسجد میں محنت کا نقشہ قائم ہو، ہر مسجد میں دعوت چل رہی ہو، ہر مسجد میں تعلیم چل رہی ہو، ہر مسجد سے ملاقاتیں چل رہی ہوں، ایک ایک گھر پر جایا جا رہا ہو، ایک ایک فرد سے ملا جا رہا ہو، ایک ایک فرد کو آمادہ کیا جا رہا ہو۔ اور محترم بھائیوں، ملے گا کیا؟ اللہ اکبر۔ ایک صاحب نے قصہ سنایا کہ صاحب وہ ریلوے اسٹیشن پر ٹی وینڈرز ہوتے ہیں، چائے فروش کیبن لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک چائے فروش اپنی گاڑی کی تیاری کر رہا تھا، چائے تیار کر رہا تھا، اس کے کان میں ایک آواز آئی کہ حافظ کے والدین کو قیامت کے دن اعزاز کا جوڑا پہنایا جائے گا، اعزاز کا جوڑا پہنایا جائے گا، اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا، فضائل ہے۔ آواز کہاں سے آ رہی ہے اس کو نظر نہیں آ رہا، ممکن ہے کیبن کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اس کے دل میں خیال یہ آ گیا کہ میں بھی اپنے بچے کو حافظ بنا دوں تو آخرت میں میرا بھی اعزاز ہو جائے گا۔ اس نے ارادہ کر لیا، اپنے بچے کو لے جا کر مکتب میں بٹھا دیا، بچہ ہونہار تھا، پڑھ بھی لیا، اور آگے استاد نے اس کو اپنا نائب بنا لیا، اور جناب پھر وہ پورا استاد بن گیا، اور 200 بچوں کو اس نے حفظ کرا دیا۔ اب وہ 200 بچوں کا حفظ
ہر ایک کو اپنے حفظ کا اجر ملے گا. اس بچے کو جس نے 200 کا حفظ کرایا ان سب کا ملے گا. اس کے والد کو ملے گا. اور جو پڑھ رہا تھا نظر بھی نہیں آیا اس کو بھی ملے گا. اس جماعت کو بھی ملے گا. یہ وہ تجارت ہے جس میں خسارہ ہی نہیں ہے. اور محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں سے ہمیں جتنا ہمارا مقدر میں ہے اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا، اور ساری دنیا مل کر بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتی. اللہ پاک کا لگا بندھا نظام ہے. سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے محور پر چلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے. سورج بھی اس کے حکم کے تابع ہے، چاند بھی اس کے حکم کے تابع ہیں، زمین و آسمان اور ساری مخلوق اس کے حکم کے تابع ہے. ہر آدمی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کی روزی اس کی عقل پر ہوتی تو بھوکے تو یہ کم عقل لوگ تو بے وقوف لوگ تو بھوکے پھرتے ہیں. حالانکہ کتنے کم علم اور کم عقل لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی بڑی عقل والے ملازمتیں کرتے ہیں. بڑی بڑی عقل والے اور علم والے ملازمتیں کرتے ہیں. مقدر کی روزی کہیں نہیں جاتی. مقدر کی روزی کہیں نہیں جاتی. مشکل یہ ہے کہ ہم نے ترتیب بدل دی. ہم نے جو حضور نے ترتیب بنائی تھی، سب سے پہلے دعوت میں لگنا، پھر تعلیم میں لگنا، پھر ذکر اور عبادت میں لگنا، خدمت میں لگنا، اس کے بعد اپنی ضرورتوں کو بھی دیکھ لینا. ہم نے اس کو الٹا کر دیا، بالکل نیچے سے اوپر لے آئے. سب سے پہلے اپنی ضرورتوں کو دیکھنا، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو دیکھنا. ان میں سے کتنے ہیں جو عبادت پر نماز پر ہی آ جاتے ہیں. ضرورتوں کو دیکھنا تو 100% نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. نماز پر آنے والے کتنے ہیں، اور اس نماز سے آگے علم پر آنے والے کتنے ہیں، اور اس علم سے آگے دعوت پر آنے والے کتنے ہیں. ہم نے الٹا کر دیا. جیسے کوئی سر کے بل چلنے کی کوشش کر رہا، سر زمین پہ رکھ کر پیر اوپر کر کے چلنے کی کوشش کر رہا. ترتیب الٹ دیا. جو حضور کی ترتیب میں سب سے پہلے ہے وہ ہم نے سب سے نیچے کر دیا، اور جو حضور کی ترتیب میں سب سے نیچے ہے اس کو ہم سب سے اوپر لے. ضرورت اس بات کی ہے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا فضل ہے، آپ حضرات نے ساری بات توجہ سے سنی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ترتیب کو صحیح کریں. دعوت کو دعوت کی جگہ پر رکھیں، تعلیم کو تعلیم کی جگہ پر رکھیں، ذکر اور عبادت کو ذکر اور عبادت کی جگہ پر رکھیں، خدمت کو خدمت کی جگہ پر رکھیں، اور اپنی ضرورت کو اپنی ضرورت کی جگہ پر رکھیں. کون کون تیار ہے ترتیب صحیح کرنے کے لیے؟ اللہ پاک آپ سب کو قبول فرمائے، مجھے بھی قبول فرمائے، اپنے کرم سے قبول فرمائے. اب اس کے لیے دیکھیے، سیڑھی پر چڑھنا، چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑے گی. چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑے گی. بغیر سیڑھی لگائے جو چھت پر چڑھنے کی کوشش کرے گا تو ممکن ہے ہاتھ پیر توڑ لے، چڑھ نہیں سکے، چڑھ نہیں سکے. تدریج ہے. تدریج یہ ہے کہ ہم اپنا نظام الاوقات بنائیں. یہ وقت ہمارا دعوت کا ہے. دعوت کے لیے جو موزوں وقت ہے وہ رکھیں، تعلیم کے لیے جو موزوں وقت ہے وہ رکھیں، عبادت کے لیے ذکر کے لیے جو موزوں وقت ہے وہ رکھیں، خدمت کے لیے جو موزوں وقت ہے وہ رکھیں، اور اپنی ضرورتوں کے لیے
جو موضوع وقت ہے وہ رکھیں. ہمارے یہاں تو بس یہ ہے کہ جی اصل کام تو ہے ضرورت ہے، اور ضرورت کے لیے کمانا، ضرورت کے لیے کمانا، یہ تو ہے ہمارا اصل کام، اس سے ہم ہٹ جائیں. حضور والی ترتیب پر آنے کا فیصلہ کر لیا، حضور والی ترتیب پر آنے کا فیصلہ کر لیا. کوئی چیز چھڑاتے نہیں، کوئی چیز ختم نہیں کراتے، ترتیب کو صحیح کرنا ہے. اسی کو کہتے ہیں اس کام کو اپنا کام بناؤ، اسی کو کہتے ہیں کہ نبی والے مقصد کو اپنا مقصد بناؤ، نبی والے مقصد کو اپنا مقصد بناؤ. نبی علیہ السلام جو زندگی کا مقصد لے کر تشریف لائے اس مقصد کو اپناؤ، اور جو نبی والے راستے کو اختیار کرے گا بھائی عزت والا راستہ ہے یا دوسرا لفظ تو کہتے بھی شرم آتی ہے. نبی والا راستہ عزت والا راستہ ہے. جس نے نبی کا اتباع کیا، اللہ اکبر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے نبی کا اتباع کیا، دنیا کے اندر بھی اللہ پاک اس کو عافیت والی زندگی دیں گے، اور اصل انعام تو میں نے عرض کیا کہ آخرت میں ہی ملے گا. دنیا کتنے دن کی ہے؟ دنیا کتنے دن کی؟ نبی والی ترتیب پر ہم آ جائیں، پہلے درجے میں دعوت کو رکھیں، اللہ سے ہونے کو کہیں، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو کہیں، عمل کی تعلیم پر آئے، عمل سے ہمیں زندگی بنتی نظر آئے، چیزوں سے زندگی نہیں بنتی. کتنی چیزوں والے ہیں پریشان ہوتے ہیں، کتنے مکانوں کے اور گھروں کے مقدمات ہیں جو اولاد اور ماں باپ کے درمیان چل رہے ہیں. میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے ماں کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ اولاد تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا تھا. ماں اپنی اولاد کے لیے کہہ، چیزوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ کے بنانے سے بنتی، بغیر چیزوں کے بھی بنانے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عزت والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد نبی سے باہر دیکھا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ڈوری ہاتھ میں اور کچھ پیمائش کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ کہ جی ہم نے دوسرے مذہب والوں کے عبادت خانے دیکھے ہیں، بڑے شاندار بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بھی اپنی مسجد کو شاندار کر کے بنائیں گے. حضور نے ان کے ہاتھ سے ڈوری لی، اس کو لپیٹا، گولا بنایا اور دور پھینک دیا. فرمایا میرے لیے تو عریش موسیٰ علیہ السلام والا، موسیٰ علیہ السلام کے جیسا عریش چاہیے. عریش کہتے ہیں کھپچیوں کی چھت بنا کے اور اس کے اوپر بیل پھیلا دی جائے، معمولی پھوار ہو تو اندر نہیں آتی، زوردار بارش ہو تو ساری اندر آتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا مکان پسند. میں نے یہ بات پہلے عرض کر دی ہے کہ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم پکے مکان کو چھوڑ کے کچے مکان میں آ جائیں، کچے مکان کو چھوڑ کے عریش میں آ جائیں. مطلب یہ ہے کہ ہم جو اوپر دیکھتے ہیں ہم نیچے کی طرف دیکھیں، ہم دنیا کے بڑوں کی طرف دیکھنے کے بجائے حضور کی طرف دیکھیں. اگر حضور کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کے فضل سے شکر بھی کریں گے، شکر بھی کریں گے اور شرمندہ بھی. ہمارے آقا نے کیا کہا ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں؟ ہمارے آقا نے کیسے مکان میں گزارا کیا، ہمارے پاس کیسا مکان؟ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اب اس ترتیب کو چلانے کے لیے
جو صحیح ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زندگی کی ترتیب پر، دیکھیے ترتیب میں اگر تبدیلی کر دے نا، مثال کے طور پر نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے، اگر کوئی اس ترتیب کو بدلے تو کیا کہیں گے؟ نماز ہو جائے گی؟ کوئی اس ترتیب کو بدلے تو نماز ہو جائے گی؟ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، ایسے ہی زندگی کی ترتیب حضور نے عملی طور پر دی ہے، عملی طور پر دی ہے۔ ہم اس زندگی کی ترتیب کو اختیار کریں، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا ہوگا، اللہ کے وعدوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی کا یقین کرنا ہوگا۔ اس کے لیے اب سارے شہر کو اٹھانا ہے، ساری مسجدوں کے اندر کام کو اٹھانا ہے، دعوت زندہ ہو، تعلیم زندہ ہو، 100% مسجد کی آبادی، مسجد کا ماحول کی آبادی 100% مسجد کے عملوں میں شریک ہو۔ اس کے لیے ہم اپنا نظام الاوقات بنائیں اور ان سب کو شریک کریں، اور اس کی عملی مشق کے لیے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکال دیں، 4 مہینے کے لیے نکالیں، چلے کے لیے نکالیں، اللہ کے راستے میں نکالیں۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ دعوت کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ تعلیم کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ ذکر اور تزکیہ اور عبادت کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ خدمت کیا ہے۔ ان چیزوں کو سیکھنا، آج نہیں سیکھا، قبر میں جانے کے بعد تو سیکھنے کا موقع نہیں ہے، موقع آج ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اور کام پہلے کر لیں پھر یہ کریں گے۔ آپ یہ سوچئے کہ ہم بندے ہو کر اللہ میاں کی نہ مانیں، اللہ اللہ ہو کر ہماری مان جائیں، کیسی عجیب بات ہے۔ ہم بندے ہو کر اللہ کی بات کو نہ مانیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم جائیں گے، ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم جائیں گے، بیٹی کی شادی ہو جائے، مقدمے سے فارغ ہو جاؤں، بیوی کو صحت مل جائے، بچہ راستے پر آ جائے، ہر ایک کے لیے سینکڑوں ہزاروں موانع، جو انتظام ہو سکتا ہے وہ کر کے اللہ پر چھوڑ کر چلے۔ اللہ پاک جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ پوچھ لیجئے، مجمع سارا میرے خیال میں 4 مہینے والوں کا ہی ہوتا، کسی نے 4 مہینے دے کے کوئی نقصان اٹھایا؟ کسی نے 4 مہینے دے کر کوئی نقصان اٹھایا؟ کس چیز سے ڈرتے؟ جس کا سب کچھ ہے اسی کے راستے میں تو جا رہے، تو نقد جماعت ہے، نقد جماعت ہے۔ وہ جو اجتماع کی تاریخیں ہیں نا، وہ تو آخری تاریخیں، ہم تو جو کل نکل سکتی ہو کل نکالیں، جو پرسوں نکل سکتی ہو پرسوں نکال دیں، کم سے کم فی گھر ایک آدمی نکال دیں، فی گھر ایک آدمی نکال دیں۔ دیکھیے ہمارے ذمہ کوشش ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں، نتیجہ تو اللہ پاک نے نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا، ہمارے ذمہ کوشش ہے، فی گھر ایک آدمی نکالنے کی ہم کوشش کریں، ہر مسجد سے سال اندرون ملک کی پیدل جماعت چلانے کی کوشش کریں، ہر مسجد سے اندرون ملک سال کی جماعت، اس کے لیے وہ جو شرطیں ہیں، 3 چلے لگے ہوئے ہوں، بعد میں 2 چلے لگ گئے ہوں، مقامی کام کر رہے ہوں، وہ اندرون ملک سال کی جماعت میں جا سکتے ہیں، اندرون ملک سال اور 3 چلے، اور جن کی دونوں ترتیبیں بنی ہیں ان کے چلے لگ گئے۔ تو اس کے لیے بتائیں کون کون تیار ہے؟